باخبر نیوز کے دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ خواتین کا عالمی دن منانا کب شروع ہوا اور اس دن کو کب اور کیوں منایا جاتا ہے، اور آج کل کا منایا جانے والا دن کیا یہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے یا یہ اقدام بے حیائی کو فروغ دینا ہے، اور کیا اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے، اور کیا اسلامی معاشرہ کہاں تک عورتوں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ان سب سوالوں کے جواب لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے خواتین کا عالمی دن 1909 میں منایا۔ 1909 میں سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ نے پہلی دفعہ عورتوں کا دن منانے کی قرارداد منظور کی گئی، اور اسی سال 28 فروری کو پہلی دفعہ امریکہ بار میں عورتوں کا دن منایا گیا۔ اس کے بعد 1913 تک ہر سال فروری کے آخری اتوار کو عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا رہا۔ 1910 عیسوی میں دوسری بار کوپن ہیگن میں ملازمت پیشہ خواتین کی دوسری عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں جرمنی کی سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی کی کوزیکٹن نے ہر سال دنیا بھر میں عورتوں کا دن منانے کی تجویز پیش کی، جسے کانفرنس میں شریک 17 ممالک کی 100 خواتین شرکاء نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ 1911 عیسوی میں 19 مارچ کو آسٹریلیا، ڈنمارک، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں پہلی بار خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ فروری 1913 میں پہلی بار روس میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا، تاہم اس سال اسی دن کے لیے 8 مارچ کی تاریخ مخصوص کی گئی۔ 1975 کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی رکن ممالک کو مدعو کیا اور 8 مارچ کو خواتین کے حقوق اور عالمی امن کے طور پر منائے جانے کا اعلان کیا۔ اس دن کے بعد سے مغربی ممالک میں اس دن کو ایک مقبول تہوار کے طور پر منایا جانے لگا، اور آج پوری دنیا میں 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا 8 مارچ کو منایا جانے والا تہوار یعنی خواتین کے عالمی دن کا تاریخی پس منظر۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس دن کو کیسے منانا چاہیے۔ تو ناظرین، ایک عورت کے لیے دین اسلام میں جو حقوق ہمارے نبی نے مقرر کی ہیں وہ مغرب والے کبھی نہیں دے سکتے۔ آج خواتین کے عالمی دن پر ناچ گانے اور بے حیائی کو فروغ دینے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اس دن کے اصل مقصد کو پس سے پش ڈال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دن خواتین کے حقوق اور تحفظ کے لیے منایا جانا چاہیے۔ ناظرین، اس دن ہمیں ان مظلوم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جن پر معاشرے کے فرسودہ رسم و رواج مسلط کر دیے جاتے ہیں اور انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ ناظرین اکرام، انسان کی پہلی تربیت گاہ اس کا گھر ہے اور عورت اس کا مرکزی کردار ہے۔ اگر ہمیں صالح اور طاقتور معاشرہ تیار کرنا ہے تو عورتوں کو تعلیم دینی ہوگی، اور اس کے بعد ہی قوم کو ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر اور اچھے انسان میسر آ سکتے ہیں۔ تعلیم یافتہ ماں، بہنیں اور بیٹیاں معاشرے کے لیے خوبصورت انعام ہیں۔ خدا را اچھے معاشرے کی تکمیل کے لیے مردوں کو بھی خود کو وسیع ذہن اور پاکیزہ اطوار اور اچھے خیالات کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، کوئی افضل نہیں، کوئی گھٹیا نہیں۔ اسلام نے عورت کو جو مقام 1400 سال پہلے دیا وہ آج کا ماڈرن معاشرہ نہیں دے سکتا۔ آج مغربی معاشرے کی طرح پاکستان میں عورت مارچ میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے، جبکہ عورت کا اصل وصف حیا اور نسوانیت اور اس کا حسن ہے۔ پھر یہی خوبیاں نمو پا کر خلوص، ہمدردی، ایثار اور مستقل مزاجی جیسے باوقار جذبوں کی شکل میں عیاں ہوتی ہے۔ ناظرین، عورت ہر روپ اور ہر رشتے میں عزت و وقار کی علامت، وفاداری اور ایثار کی پیکر سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، آؤ مل کر ایک محفوظ اور اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھیں جہاں ہر عورت اپنے وقار اور حیا کی حفاظت کرتے ہوئے اس معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔